اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہوں کے بادشاہ، اللہم مالک الملک، اے اللہ بادشاہوں کے بادشاہ، تو جس کو چاہے بادشاہت عطا کرے، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہے بادشاہت عطا کرے اور جس سے چاہے بادشاہت چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آگے آیت نمبر 27، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، وتخرج الحی من المیت، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے جاندار پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 26 اور 27۔ ان دونوں آیتوں میں پھر ایک عظیم دعا کا ذکر ہے۔ اس سورہ آل عمران میں بہت سی دعائیں آئی ہیں، جیسا کہ آپ نے پہلے سنی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، تو کئی دعائیں آئی ہیں اس سورہ آل عمران میں، کئی دعائیں آئی ہیں۔ یہ بھی ایک عظیم دعا ہے جس کی باقاعدہ تلقین کر کے کہا گیا ہے کہ ایسے دعا کرنی چاہیے، یعنی اللہم مالک الملک، اے اللہ بادشاہت کے مالک، تمام ملک تیرے قبضے میں ہے، تیرے ہی قبضے میں ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو حکومت دیتا ہے جس کو چاہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو سلطنت چھین لیتا ہے جس سے چاہے، وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہے، وتذل من تشاء، اور تو ذلیل کرتا ہے جس کو چاہے، بیدک الخیر، تیرے ہی قبضے میں سب خیر ہے، بیدک الخیر، تیرے ہی قبضے میں سب خیر ہے۔ اس جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، بلکہ ہیں، اس جملے کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ تمام خیر اور خوبی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ دو معنی ہیں اس جملے کے، ایک یہ کہ تمام خیر اور خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، یعنی اللہ کی جانب سے جو بھی بندے کے لیے ہوتا ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان اپنے لیے شر سمجھ بیٹھتا ہے اور
وہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے، وہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26 میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 216 میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ آیت نمبر 216 میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بری ثابت ہو۔ کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 27، تولج اللیل فی النہار، تو رات کو لے آتا ہے دن میں پرو کر، اور تو ہی وتولج النہار فی اللیل، اور پھر دن کو نکال لاتا ہے رات سے پرو کر، وتخرج الحی من المیت، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ اس کی بہترین مثال ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ہے، وہ کہتے ہیں اس کی بہترین مثال مرغی اور انڈا ہے۔ انڈے میں جان نہیں، لیکن اس میں سے زندہ چوزہ برآمد ہوتا ہے اور مرغی سے انڈا برآمد ہوتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو دیتا ہے جس کو چاہے بے حساب رزق۔ اصل میں ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی دی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں ایمان والوں کی تسلی کا سامان اللہ رب العزت نے کر دیا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی دی ہے، اور ایک تسلی کا سامان ایمان والوں کے لیے اللہ کی جانب سے کر دیا گیا ہے۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ جب ایک ایمان والا مومن، جو خالص ایمان والا ہے مومن، ایک طرف کافروں اور نافرمانی کرنے والوں کے کرتوت دیکھتا ہے، اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ وہ دنیا میں کس طرح پھل پھول رہے ہیں، ہر طرح کا سامان عشرت ان کو مہیا ہے، اور دوسری طرف اہل ایمان کی اطاعت شعاری دیکھتا ہے، اطاعت گزاری دیکھتا ہے، اور پھر ان کے فقر و فاقہ اور مصیبتوں، اور ان کو فقر و فاقہ اور مصیبتوں کا شکار دیکھتا ہے، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 3 ہجری اور اس کے لگ بھگ زمانے میں مبتلا تھے۔ جو 3 ہجری تک کا یہ دور ہے، یہ بڑا ہی مشکل دور ہے نبوت کے آغاز سے لے کر۔ تو صحابہ کے 3 ہجری اور اس کے لگ بھگ زمانے میں جو مبتلا تھے صحابہ اکرام، تو قدرتی طور پر اس مومن کے دل میں ایک عجیب حسرت اور ایک عجیب سوال گردش کرنے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں، کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ اس طرح کے سوالوں سے دوچار ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے بندوں کے بہک جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنی نافرمانی کرنے والوں کو اتنا دیتا کہ ان کے چلنے کے زینے وہ بھی سونے کی ہوتی اور چھت بھی سونے کی ہوتی۔ تو بہرحال ایک مرد مومن ایمان والا بندہ ایک طرف کافروں کی نافرمانی اور ان کے کرتوت کو دیکھتا ہے، اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ وہ دنیا میں کس طرح سے پھل پھول رہے ہیں، ہر طرح کا سامان عشرت ان کو مہیا ہے، ہر طرح کا آرام و راحت ان کو مہیا ہے۔ دوسری طرف اہل ایمان والے ہیں، اہل ایمان ہے جو اطاعت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر ان کو فقر و فاقہ اور مصیبتوں کا شکار دیکھتا ہے۔
تو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اس کے دل کے اندر ایک عجیب سوال گردش کرنے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں، اور اتنی باریک بینی سے سوال کا جواب دیا ہے کہ اس سے زیادہ باریک بینی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تسلی کا سامان کر دیا ہے۔ معرف القرآن میں ان دونوں آیتوں کی تفسیر اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ ان دونوں آیتوں میں امت محمدیہ کو ایک دعا کی تلقین اس طرح سے کی گئی ہے کہ اس کے ضمن میں امت محمدیہ کو کفار پر غلبہ پانے کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا ہے۔ ان دونوں آیتوں کی تفسیر معرف القرآن میں اس طرح کی گئی ہے کہ ان دونوں آیتوں میں امت محمدیہ کو ایک دعا کی تلقین اس طرح سے کی گئی ہے کہ اس کے ضمن میں امت محمدیہ کو کفار پر غلبہ پانے کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے، جیسا کہ اس کے شان نزول سے بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم فارس فتح ہو جانے کا وعدہ فرمایا تو منافق اور یہود نے مذاق اڑایا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی روم اور فارس کے فتح ہو جانے کی، اب منافق اور یہود کو موقع مل گیا، انہوں نے مذاق اڑایا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ تفسیر معرف القرآن نے روح المعانی کے حوالے سے، جو کہ انہوں نے حضرت عباس اور انس سے روایت کیا ہے، نقل کیا ہے۔ معارف اور مسائل ان دونوں آیتوں کے یہ ہیں کہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں مشرکین مکہ کی مسلسل شکست ہوئی اور مسلمانوں کے خلاف ہر کوشش ناکام ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی مسلسل ترقی اور اسلام کی روز بروز بڑھوتری اور اشاعت نے قریش مکہ اور تمام غیر مسلموں میں ایک بوکھلاہٹ پیدا کر دی تھی۔ بدر اور احد میں مشرکین مکہ کی شکست ہوئی اور مسلمانوں کے خلاف ان کی ہر کوشش ناکام ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی مسلسل ترقی اور اسلام کی روز بروز اشاعت نے قریش مکہ اور تمام یہود و نصارہ میں ایک بوکھلاہٹ پیدا کر دی تھی، جس سے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو رہے تھے، جس کا نتیجہ ایک عام سازش کی صورت میں یہ ظاہر ہوا کہ عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ سب متحد ہو گئے، اور ان کا یہ اتحاد مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ کی شکل اختیار کر گیا۔ انہوں نے متفق ہو کر میٹنگ کی، اور ان کی یہ میٹنگ مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ بن گئی، محاذ کی شکل اختیار کر گئی، اور سب نے مل کر مدینے پر ایک بارگی حملہ اور فیصلہ کن جنگ کرنے کی ٹھان لی تھی، اور ان کا بے پناہ لشکر اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے ایک پختہ عزم لے کر مدینے پر چڑھ آیا، جس کا نام قرآن میں غزوہ احزاب اور تاریخ کی کتابوں میں غزوہ خندق ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مشورے سے یہ طے فرمایا تھا کہ غنیم کے راستے میں مدینے سے باہر خندق کھودی جائے، غنیم کے راستے میں مدینے سے باہر خندق کھودی جائے۔ بیہقی، ابو نعیم اور ابن خزیمہ کی روایت میں ہے کہ خندق کھودنے کا کام اسلام کے سپاہی صحابہ اکرام کے سپرد ہوا تو 40 ہاتھ لمبی خندق 10 آدمیوں کے سپرد تھی۔ یہ خندق کئی میل لمبی اور خاص گہری
اور چوڑی تھی جس کو دشمن عبور اور پار نہ کر سکے، اور خدائی کے لیے تکمیل جلد سے جلد کرنا تھی، اس لیے جانثار صحابہ بڑی محنت بڑی کوشش سے اس میں مشغول تھے، اور قضائے حاجت اور کھانے وغیرہ کی ضروریات کے علاوہ یہاں سے ہٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ مسلسل بھوکے رہ کر صحابہ اکرام یہ کام انجام دے رہے تھے، اور یقیناً کام ایسا تھا کہ اگر آج کل کی مشینری ہوتی تو بھی اتنے تھوڑے وقت میں کام مشکل تھا، مگر یہاں صحابہ اکرام کی ایمانی طاقت کام کر رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ کام آسانی کے ساتھ مکمل کر دیا۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد کی حیثیت سے اس خدائی کے کام میں شریک تھے۔ اتفاقاً خندق کے ایک حصے میں پتھر کی ایک بڑی چٹان نکل آئی۔ جن حضرات کے حصے میں یہ خندق کا ٹکڑا آیا ہوا تھا وہ اپنی پوری طاقت خرچ کر کے عاجز ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنی ساری طاقت اس کو اکھاڑنے میں خرچ کر دی تھی۔ جب وہ عاجز ہو گئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے بھیجا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موقع پر تشریف لائے اور لوہے کی کدال خود دست مبارک میں لے کر ایک ضرب لگائی تو اس چٹان کے ٹکڑے ہو گئے، اور ایک آگ کی چنگاری برآمد ہوئی جس سے دور تک روشنی پھیل گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس روشنی میں بحیرہ ملک فارس کے محلات اور عمارت دکھائی گئیں۔ ملک فارس کے محلات اور عمارتیں دکھائی گئیں۔ پھر دوسری ضرب لگائی اور پھر ایک شعلہ آگ کا برآمد ہوا، چنگاری برآمد ہوئی، تو فرمایا کہ اس کی روشنی میں مجھے رومیوں کے سرخ محلات اور عمارت دکھائی گئیں۔ پھر اسی طرح سے تیسری ضرب لگائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور روشنی پھیلی تو فرمایا اس میں مجھے صنعاء یمن کے عظیم محلات دکھائے گئے، اور فرمایا میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ میری امت ان تمام ممالک پر غالب آئے گی۔ مدینے کے منافقین کو یہ خبر پہنچی اور انہوں نے یہ بات سنی تو ان کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا، اور خوب استہزاء کیا، خوب مذاق اڑائی، اور کہا کہ دیکھو ان لوگوں کو جو دشمن کے مقابلے کے خوف سے خندق کھودنے میں اس طرح مشغول ہیں کہ ان کو اپنی ضروریات کا بھی ہوش نہیں ہے، اپنی جانوں کی حفاظت تو ان کو مشکل ہو رہی ہے۔ ملک فارس، روم اور یمن کی فتوحات کے خواب دیکھ رہے ہیں، جان چھڑانا مشکل ہو رہی ہے، جان کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کے باوجود ملک فارس، روم اور یمن کی فتوحات کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ حق تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے بے خبر ظالموں کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، جس کے اندر فرمایا جو قل اللہم مالک الملکی سے لے کر انکا علی کل شیء قدیر تک ہے، یعنی دو آیتیں، آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27۔ ان دونوں آیتوں میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہوں کے بادشاہ، تو جس کو چاہے بادشاہت عطا کرے اور جس سے چاہے بادشاہت چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی دن کو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔
ان دونوں آیتوں میں دعا کے ساتھ ساتھ قوموں کے عروج اور زوال اور ملکوں کے عدلنے بدلنے میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک نہایت بلیغ انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں دعا کے ساتھ ساتھ قوموں کے عروج اور زوال اور ملکوں کے عدلنے بدلنے میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ایک نہایت بلیغ انداز سے کیا گیا ہے، اور فارس روم کی فتوحات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے پورا ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس دنیا کے انقلاب سے بے خبر جو لوگ اس دنیا کے انقلاب سے بے خبر ہیں اور قوموں کے عروج اور زوال کی تاریخ سے بے خبر ہیں، قوم نوح، قوم عاد کے واقعات سے بے خبر ہیں، اور اسلام کے جاہل دشمنوں کو اس آیت کے اندر تنبیہ کی گئی ہے کہ تم ظاہری شان و شوکت کے پجاری یہ نہیں جان سکتے کہ دنیا کی ساری طاقتیں اور ساری حکومتیں سب ایک ذات پاک کے قبضے قدرت میں ہیں، عزت ذلت اسی کے ہاتھ ہے، وہ بلا شبہ اس بات پر قادر ہے کہ غریبوں کو تخت و تاج کا مالک بنا دے اور بڑے بڑے بادشاہوں سے حکومت اور دولت چھین لے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آج کے خندق کھودنے والے فقیروں کو کل ملک شام، یمن، عراق کی حکومت عطا کر دے، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ انہی باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہوں کے بادشاہ، تو جس کو چاہے بادشاہت عطا کرے اور جس سے چاہے بادشاہت چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور لاسٹ میں ہم یہ بھی بتا دیں کہ یہی وہ دونوں آیتیں ہیں جن کا پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا۔ بغوی نے روایت نقل کی ہے کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور ایک آیت شہید اللہ یعنی آیت نمبر 18 اور 2 آیتیں یہی قل اللہم مالک الملک سے لے کر انک علی کل شیء قدیر تک یعنی آیت نمبر 26 اور 27 پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 70 حاجتوں کو پورا فرمائیں گے، اور اس میں سب سے کم حاجت اس کی مغفرت ہے۔ تو یہی وہ 2 آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔